جی تو اب بات کرتے ہیں ہم ماڈرن بلاک سائفرز کے کمپوننٹس کی. جیسے کہ ہم نے پہلے تذکرہ کیا تھا کہ ماڈرن بلاک سائفرز کو عموماً جو ہے وہ سبسٹیٹیوشن سائفر کے طور پہ ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے، کیونکہ سبسٹیٹیوشن سائفر کے طور پہ یہ زیادہ سیکیور ثابت ہوتے ہیں. تو عموماً یہ سبسٹیٹیوشن سائفر جو ہے وہ کی سبسٹیٹیوشن سائفرز ہوتے ہیں، جس میں ایک مطلوبہ کی جو ہے وہ دی گئی ان پٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ پاسبل آؤٹ پٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. لیکن ماڈرن بلاک سائفرز جو ہے ان میں کنفیوژن اور ڈیفیوژن کے کانسیپٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے اتنا سمپل نہیں رکھا جاتا. ان میں بہت سے یونٹس جو ہے شامل کیے جاتے ہیں، اور ان یونٹس کو کمبائن کر کے ایک ماڈرن بلاک سائفر جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے. تو آئیے ان میں سے کچھ یونٹس کا ہم تذکرہ کر لیتے ہیں. کچھ یونٹس میں سے سب سے پہلا یونٹ جو ہے وہ پی باکسز، اس جو کہ بیسیکلی جو ہے وہ ٹرانسپوزیشن سائفر کے پروسیس کو ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ جو ہے وہ ایس باکسز ہوتے ہیں جو کہ سبسٹیٹیوشن سائفر کے ہی نیچر کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور کچھ اس کے علاوہ دیگر یونٹس ہوتے ہیں جن کی ترتیب ہم آہستہ آہستہ آگے جیسے بڑھیں گے اس لیکچر میں تو دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پی باکسز کی. پی باکسز بیسیکلی پرمیٹیشن باکس کا نام ہے، جو کہ بالکل ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ٹریڈیشنل ٹرانسپوزیشن سائفر کے کیس میں دیکھا تھا، کہ جہاں پہ ہم کریکٹرز کی ترتیب کو تبدیل کر لیتے تھے، ان کو ری آرڈر کر لیتے. تو یہاں پہ کیونکہ ماڈرن بلاک سائفر کا تذکرہ ہے تو اس میں بیسیکلی ہم جو ہے وہ بٹس کی ترتیب کو ری آرڈر کیا کریں گے. یہ پی باکسز جو ہے وہ تین طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک اسٹریٹ پی باکس، دوسرا ایکسپینشن پی باکس، اور تیسرا کمپریشن پی باکس. باری باری دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹ پی باکس کیا ہوگا، ایکسپینشن پی باکس سے کیا مراد ہے، اور کمپریشن پی باکس سے کیا مراد ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسٹریٹ پی باکس کی. تو اس میں جیسے کہ ڈائیگرام سے واضح ہے کہ n ان پٹ بٹس کے اگینسٹ جو ہے وہ n آؤٹ پٹ بٹس جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہیں، اور اس میں ٹوٹل نمبر آف پاسبل جو میپنگز ہیں وہ n فیکٹوریل بنتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 5x5 اسٹریٹ پی باکس ہے،
جس میں اگر میں بات کروں تو نمبر آف پاسبل میپنگز جو ہے وہ 120 کے قریب ہوگی. اسٹیٹ پی باکس کے لحاظ سے ٹوٹل نمبر آف پاسبل میپنگز جو ہے وہ آپ کس طرح سے ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 3x3 اسٹیٹ پی باکس ہو یعنی پرمیوٹیشن باکس ہو تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف پاسبل جو میپنگز بنے گی وہ بنے گی 3 فیکٹوریل. تو یہ ہمارے پاس کیا آنسر آتا ہے 6. یہاں پہ آپ کو 3x3 پی باکس کی 6 پاسبل میپنگز جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پی باکس جو ہے اور یہ اسٹریٹ پی باکس جو ہے نیچے جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں یا پاسبل میپنگز جو دکھائی گئی ہیں ان سے مراد کیا ہے؟ ان سے مراد یہ ہے کہ اوپر جو آپ کو فرض کر لیں جو پہلی پاسبل میپنگ دکھائی گئی ہے اس میں 1 کے اگینسٹ 1 2 کے اگینسٹ 2 اور 3 کے اگینسٹ 3. اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر جو آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں یہ ان پٹ بٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور نیچے جو نمبر نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو آؤٹ پٹ بٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی اسٹریٹ پی باکس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جس ترتیب سے پلین ٹیکسٹ میں ان پٹ ویلیوز ہوں گی اسی ترتیب سے آؤٹ سائفر ٹیکسٹ میں بھی یا آؤٹ پٹ میں جو بٹس ہیں ان کی ترتیب وہی رہے گی. جبکہ دوسری پاسبلٹی جو میپنگ کی نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم ان پٹ میں جو پہلی بٹ ہے اس کو آؤٹ پٹ میں دوسری بٹ کے طور پہ پلیس کریں گے اور جو ان پٹ میں دوسری بٹ ہے اس کو آؤٹ پٹ میں پہلی بٹ کے طور پہ پلیس کریں گے اور جو تیسری بٹ ہے وہ ایز اٹ از اپنی لوکیشن پہ رہے گی. تیسری پاسبل میپنگ یہ ہو سکتی ہے کہ پہلی بٹ کو تیسری بٹ کے طور پہ پلیس کر دیا جائے آؤٹ پٹ بٹ میں اور دوسری بٹ کو دوسری بٹ کی جگہ پلیس کیا جائے جبکہ تیسری بٹ کو جو ہے وہ پہلی بٹ کی جگہ پہ پلیس کر دیا جائے. ٹھیک ہے. چوتھی پاسبلٹی جو ہے وہ یہ ہے ہو سکتی ہے کہ پہلی بٹ کو پہلی بٹ کی جگہ پہ رہنے دیا جائے دوسری بٹ کو تیسری بٹ کی جگہ پہ پلیس کر دیا جائے اور تیسری بٹ کو دوسری بٹ کی جگہ پہ پلیس کر دیا جائے. یہ میں نے آپ کو 6 پاسبل میپنگز میں سے 4 پاسبل میپنگز جو ہے وہ کس طرح سے کام کرے گی وہ بتا دی ہیں. تو ہوپ فلی اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. بڑا سمپل ہے. اگر آپ کے پاس ایک ان پٹ اسٹریم دی گئی ہو تو اس میں ہر بٹ کو دوسری بٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کس طرح سے کس آرڈر میں پلیس کرنا ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ ترتیب بتائی گئی ہے. تو ہم نے کیونکہ پہلے بھی بات کی تھی جو پی باکس ہے بیسیکلی یہ ٹرانسپوزیشن سائفر کو ممک کرتا ہے. تو بیسیکلی اس میں ہم جو ان پٹ اسٹرنگ ہوتی ہے اس میں جو بٹس کی ترتیب ہے صرف اس کو ری آرڈر کر دیتے ہیں. پی باکسز جو ہے وہ کی لیس ہوتے ہیں اور اس میں دی گئی پاسبل میپنگ ہی بیسیکلی جو ہے بطور پرمیوٹیشن ٹیبل میپنگ کی کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کو اسٹریٹ پی باکس کی ایگزامپل شو کی گئی ہے جو کہ 64 بٹ ان پٹ کے اگینسٹ پرمیوٹیشن ٹیبل کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اس ٹیبل کو اگر آپ ویسے دیکھیں گے تو شاید آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ پرسیو کرنا بڑا ہی آسان ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے یہ بیسیکلی جو ہے وہ آؤٹ پٹ میں بٹس کی ترتیب کیا ہوگی ایک دی گئی ان پٹ کے اگینسٹ یہ ٹیبل جو ہے اس پرمیوٹیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس فرض کر لیں 64 بٹس موجود ہے ایز این ان پٹ تو اس میں جو 58 بٹ ہے وہ جو بھی ویلیو ہے وہ آؤٹ پٹ میں پہلی بٹ کے طور پہ پلیس کریں گے ہم. اسی طرح اس ٹیبل میں آپ کو دوسری انٹری جو ہے وہ کیا نظر آ رہی ہے 50. اس کا کیا مطلب ہے کہ دی گئی ان پٹ میں
जो 50th बिट है वो यहाँ पे आउटपुट में दूसरी बिट के तौर पे हम प्लेस करेंगे एंड सो ऑन, और इसी तरह ये सिलसिला चलेगा। होपफुली आपको स्ट्रेट पी बॉक्स का मैकेनिज्म जो है वो समझ में आ गया। यहाँ पे हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको स्ट्रेट पी बॉक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में मजीद क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे आपसे मुतालबा ये किया गया है कि आपने एक परम्यूटेशन टेबल जो है 8x8 परम्यूटेशन टेबल जो है वो बनाना है कि इनपुट की जो चौथी बिट है और पांचवी बिट है वो आउटपुट की जो पहली और आखिरी बिट के तौर पे जो है वो रिप्लेस हो जाए और बाकी बिट्स जो है वो उसी तरतीब में रहें जिस तरतीब में वो इनपुट बिट्स के अंदर है। तो यहाँ पे देखिए, इसके लिए अगर हम स्ट्रेट पी बॉक्स परमुटेशन बनाएंगे तो आउटपुट बिट्स की तरतीब कुछ यूं होगी। सबसे पहले हम चौथी बिट जो कि इनपुट में थी उसको रखेंगे। उसके बाद देखिए हमने तरतीब को डिस्टर्ब नहीं करना, तो पहली, दूसरी, तीसरी, छठी, सातवीं और आठवीं बिट्स जो है वो बलिहाज तरतीब हमने परम्यूटेशन टेबल में रखी। जबकि हमने जो कंडीशन लगाई थी कि जो इनपुट स्ट्रिंग है हमारी उसमें जो पांचवी बिट है वो आपने आउटपुट स्ट्रिंग में आखिरी बिट के तौर पे रखनी है। तो यहाँ पे देखिए परम्यूटेशन टेबल में हमने जो आखिरी बिट है वहां पे 5 लिखा है। इसका मतलब ये है कि इनपुट में जो फिफ्थ बिट है उसको आउटपुट स्ट्रिंग में लास्ट पे डिस्प्ले करें। ठीक है, तो होपफुली ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। जी, तो अब बात करते हैं कंप्रेशन पी बॉक्सेस की। कंप्रेशन पी बॉक्सेस बेसिकली n बिट्स इनपुट लेते हैं और m बिट्स आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि m मस्ट बी लेस देन n। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जितनी बिट्स जो है वो इनपुट के तौर पे जो है वो यूज होती हैं उनमें से कुछ बिट्स को ब्लॉक कर लिया जाता है और कुछ बिट्स को जो है वो डिस्प्ले किया जाता है। यहाँ पे आपको नीचे एग्जांपल जो है वो इसकी दिखाई गई है, जहाँ पे आपको 32 क्रॉस 24 या 32/24 परम्यूटेशन दिखाया गया है। इसका क्या मतलब है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है उसमें 32 बिट्स हैं, उसमें से सिर्फ हमने 24 जो है बिट्स दिखानी है और उसमें से कुछ बिट्स जो है वो हमने ब्लॉक कर देनी है। मतलब 8 बिट्स जो है वो हमने ब्लॉक करनी है। तो यहाँ पे वो जो आउटपुट बिट्स हमने डिस्प्ले करनी है उनकी तरतीब क्या होगी? उनकी तरतीब ये आपके सामने परम्यूटेशन टेबल में दी गई है। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इनपुट स्ट्रिंग में जो पहली बिट थी उसको आउटपुट स्ट्रिंग में पहली बिट के तौर पे ही शो करो। इनपुट स्ट्रिंग में जो दूसरी बिट थी उसको भी आउटपुट स्ट्रिंग में दूसरी बिट के तौर पे शो करो। इनपुट स्ट्रिंग में जो तीसरी बिट थी उसको आउटपुट स्ट्रिंग में तीसरी बिट के तौर पे ही शो करो। इनपुट स्ट्रिंग में जो 21st बिट थी उसको आउटपुट स्ट्रिंग में फोर्थ बिट के तौर पे शो करो। और इसी तरह इनपुट स्ट्रिंग में जो 22nd बिट थी उसको यहाँ पे आउटपुट स्ट्रिंग में फिफ्थ बिट के तौर पे शो करो एंड सो ऑन। होपफुली आपको परम्यूटेशन टेबल की तरतीब नजर आ गई होगी। कंप्रेशन बॉक्स में फर्क इतना है कि
جتنی نمبر آف بٹس ایز این ان پٹ جو ہے وہ دی جاتی ہیں ان میں سے کچھ بٹس کو ہم بلاک کر لیتے ہیں اور آؤٹ پٹ میں بلاک شدہ بٹس کو ڈسکارڈ کرنے کے بعد باقی بٹس کو ہم پرمیٹیشن ٹیبل کی دی گئی ترتیب کے مطابق جو ہے وہ ڈسپلے کروا دیتے ہیں. ہوپ فلی آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کمپریشن پی باکسز ہم اس وقت یوز کرتے ہیں جب نیکسٹ اسٹیج کے لیے ہمیں نمبر آف بٹس جو ہے وہ کم چاہیے ہوتی ہیں تو اس وقت ہم کمپریشن پی باکسز جو ہے ان کا استعمال کرتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ہم ایکسپینشن پی باکسز کی. کنسیپٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کمپریشن پی باکسز کا الٹ ہے. اس میں n بٹس ان پٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ m بٹس آؤٹ پٹ جو ہے وہ ڈسپلے کی جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ جو بات سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ m بٹس کی تعداد لازمی طور پہ n بٹس کی تعداد سے یعنی دی گئی ان پٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اس کانسیپٹ کو ہم جو ہے وہ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں جو کہ یہ سامنے دی گئی ہے پرمیٹیشن ٹیبل کی صورت میں کہ ہمارے پاس ایک 12/16 پرمیٹیشن ٹیبل جو ہے وہ شو کیا گیا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ان پٹ میں 12 بٹس تھیں جن کو ہم نے یہاں پہ 16 بٹ کے طور پہ جو ہے وہ ڈسپلے کیا ہے ایز این آؤٹ پٹ. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے کچھ بٹس جو ہے وہ ریپیٹ کی ہیں. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کتنی بٹس جو ہے وہ ریپیٹ ہوئی ہیں؟ بڑا آسان فارمولا ہے. ایم میں سے مائنس کر دیں این کو یعنی یہاں پہ ایم ہمارے پاس کیا ہے 16 ہے اور این کیا ہے 12. تو 16 مائنس 12 کیا ہے آپ کے پاس 4. اس کا مطلب ہے کہ 4 بٹس کو ہم نے ریپیٹ کیا ہے یعنی وہ 2 دفعہ یوز کی گئی ہے آؤٹ پٹ میں. تو اب پرمیٹیشن ٹیبل کے لحاظ سے میں آپ کو ترتیب بتا دوں گا کہ کیسے ترتیب فالو کی جائے گی. پرمیٹیشن ٹیبل میں پہلی پوزیشن پہ ہمیں 1 نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان پٹ میں جو پہلی بٹ ہے وہی آؤٹ پٹ سٹرنگ میں بھی وہی بٹ جو ہے وہ پہلی بٹ کے طور پہ شو کی جائے. پھر پرمیٹیشن ٹیبل میں آپ کو نیکسٹ ویلیو 9 نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان پٹ سٹرنگ میں جو 9th بٹ ہے وہ آؤٹ پٹ میں سیکنڈ بٹ کے طور پہ ریپرزینٹ کر دی جائے. ٹھیک ہے اینڈ سو آن. ہوپ فلی آپ سمجھ گئے ہوں گے. اب یہاں پہ جو چیز غور کرنے والی ہے وہ یہ ہے پرمیٹیشن ٹیبل کے اندر کہ وہ کون سی 4 ویلیوز ہیں جو 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہیں. وہ ہے 1 3 9 اور 12.